کی مجلس تو جوانوں کے لیے ہے۔ حسین اور زینب، دیکھیے ماں جناب لیلا ضرور تھیں مگر پالا ہے جناب زینب نے۔ اللہ پالا ہے کس نے؟ جناب زینب نے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کی حسین سے محبت تھی، چونکہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے اشروں کے درمیان کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے 6 مہینے کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے انسان تک کسی کو اپنا عاشق نہیں بنایا ہے، حسین نے خدا کا عاشق سب کو بنایا ہے۔ تو جب امام حسین سب کو خدا کا عاشق بنا رہے ہیں تو خود سوچئے حسین کتنے بڑے خدا کے عاشق ہوں گے۔ خود آپ سوچیں میرے عزیزوں، خود سوچیں۔ اور یہ عشق تھا حسین کا خدا سے، جس کی بنا پر خداوند عالم نے یہ نایاب تحفہ حسین کے گھر میں اتارا، جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ حسین نہ گھبراؤ، تم نانا سے ہی بہت محبت کرتے تھے، ایک ایسا بیٹا دیں گے ہم تمہیں جو شکل و صورت، رفتار، گفتار، کردار ہر اعتبار سے تمہارے نانا کی شبیہ ہوگا، اور جب تمہارا دل چاہے نانا کی زیارت کرنے کا اپنے اس لال کو دیکھ لینا۔ آپ سوچئے اتنے شبیہ تھے، اتنے زیادہ علی اکبر اپنے نانا اور اپنے جد سے جو ہے وہ شباہت رکھتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ 2 سال یا 3 سال کی عمر ہے جناب علی اکبر کی، دور دراز سے ایک انسان مدینے آیا۔ پرانا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ تو ہے نہیں کہ فون سے خبر مل جائے کون دنیا میں ہے، کون دنیا سے چلا گیا ہے۔ پرانا زمانہ، 2 یا 3 سال کی عمر ہے جناب علی اکبر کی۔ تصور شرط ہے، ایک انسان دور دراز سے مدینے میں آیا صرف اس ارادے سے کہ چل کے رسول خدا کی زیارت کر لوں۔ جب مدینے آیا لوگوں سے معلوم ہوا کہ رسول تو کب کا دنیا سے چلے گئے، تو بڑی مایوس ہو کے واپس جانے لگا۔ کسی انسان نے کہا رکو، کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ تم آئے ہو رسول کی زیارت کرنے کے لیے، میں تمہیں ایک دروازہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جاؤ۔ حسین کو اللہ نے ایک ایسا بچہ دیا ہے جو ہو بہو رسول کی شبیہ ہے۔ سنیں میرے عزیزو، ہو بہو رسول کی شبیہ ہے۔ وہ انسان پوچھتے پوچھتے در حسین تک آیا، دق الباب کیا، اور حسن اتفاق تھا کہ خود میرے مولا حسین نے دروازہ کھولا۔ آپ کون؟ میں حسین ابن علی نواسہ رسول۔ تم کون؟ اس نے بتایا کہ مولا میں بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آیا تھا اس مسئلے سے اور اس ارادے سے کہ آپ کے نانا کی زیارت کر سکے، لیکن جب مدینے میں آیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے نانا دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کو خدا نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو آپ کے نانا کی شبیہ ہے۔ میں صرف اس لیے اس دہلیز پر آیا ہوں کہ ایک بار اس بچے کو بلا دیجئے تاکہ میں اس بچی کی زیارت کر کے رسول خدا کی زیارت کا شرف حاصل کر لوں۔ اب روایت کہتی ہے میرے عزیزو کہ جب حسین اندر سے علی اکبر کو لے کر آئے، 2 یا 3 سال کی عمر ہے، تو روایت کا فقرہ ہے جو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے علی اکبر دروازے سے باہر آئے ہیں اپنے بابا کے ساتھ، امام حسین خود کہتے کہ میں نے کیا دیکھا، اس انسان کی نگاہ جب میرے بچے بیٹے علی اکبر پہ ٹکی ہے تو پھر ٹکی ہی رہی، ایک لمحے کے لیے نگاہ ہٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ایسے دیکھ رہے ہو میرے بچے کو؟ کہا مولا واللہ میں نے آج تک پوری زندگی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ سوچئے کہ جب غیر کی نگاہ میں یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے تو ماں کے نگاہ میں یہ بچہ کتنا حسین ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بہت اختصار سے مسائل کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اس نے زیارت کی، پھر چونکہ جانتا تھا کہ حسین حجت خدا ہے، اس نے کہا مولا میں اس ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، مولا میرا صرف مقصد یہ تھا کہ میں رسول خدا کی زیارت کر لوں، لیکن جب آپ کے بچے کو دیکھا تو ایک ارادہ، ایک نیت، ایک دعا میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ کہا کیا؟
اس یقین کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کیجیے گا تو خدا کبھی رد نہیں کر سکتا ہے۔ حسین نے کہا کیا دعا کروں تیرے حق میں؟ اس نے کہا مولا اللہ سے دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے، خدا مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے۔ قبل اس کے کہ حسین دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، امام حسین نے کہا پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دے دے، بالفرض اگر تو یقین کر لے میں نے دعا کی اللہ نے تجھے ایک بیٹا ایسا دے دیا اور میں دعا کروں گا خدا دے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ بیٹا جو اللہ نے تجھے عطا کیا کبھی کوئی ایسی منزل کوئی ایسا موقع آئے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا جو ہے چبھ جائے تو کیا برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں اپنے آنکھوں میں وہ کانٹا لینا برداشت کر لوں گا مگر اس بچے کے پاؤں میں نہیں لگنے گا۔ امام نے جب یہ سنا اور امام کو توقع یہی تھی سننے کی تو امام نے کہا سن یہ میرا بیٹا میدان کربلا اللہ اکبر جب گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے گا تو ایک گرنے سے پہلے ایک شقی میرے اسی بیٹے کے سینے میں نیزہ کو چبھوئے گا، تجھ سے کانٹا برداشت نہیں ہو رہا ہے، میری نگاہیں نیزے کو دیکھے گی اور صرف دیکھے گی نہیں بلکہ یہ بوڑھا باپ جوان کے سینے سے نیزے کو نکالے گا۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس دو جملے میں تمام مسائل کو ختم کر رہا ہوں، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ گھنٹہ بھر سے زیادہ ہو گیا معذرت کے ساتھ۔ بس دو جملے سن لیں اور ابھی تابوت نکلے گا آپ زیارت کیجئے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے تحمل کریں گے۔ واقعات کربلا کے بعد صرف دو جملے، واقعات کربلا کے بعد جب زینب رہا ہو کے مدینے آئی اور تمام تر ذمہ داریوں کو حسین کے گھر میں حوالے کر کے جب اپنے گھر آئی ہیں اور جب گریہ و زاری ختم ہو گیا اور محمد کا قرصہ دے چکی تو جناب عبداللہ نے اپنی زوجہ جناب زینب سے پوچھا بی بی مجھے بہت کچھ معلوم ہوا کربلا کے حالات لوگوں نے بتائے، کچھ سوال میں آپ سے کرتا ہوں تاکہ آپ جواب دیجیے، آپ سے بہتر کون جواب دے گا؟ ختم ہے مجلس، صرف دو جملے سن لیں میرے عزیز۔ جناب عبداللہ کہتے بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ کے بچے کے جب لاشیں آئے تو آپ خیمے سے باہر نہیں نکلی، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو آپ خیمے سے باہر نکل گئی تھی۔ بی بی یہ کیا صحیح ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ صحیح ہے، اس لیے سنے میرے عزیزوں پہلے سن لے، اس لیے جناب زینب ریزن بتا رہی ہیں، وجہ بتا رہی ہیں، اس لیے کہ جب علی اکبر کی شہادت کا وقت آیا گھوڑے سے یہ ہمارا جوان نیچے آیا ہے زمین کربلا پہ تو علی اکبر کی شہادت کی وجہ سے حسین پر موت طاری ہو گئی تھی۔ بس ختم ہے مجلس، علی اکبر کی شہادت سے حسین پر موت طاری ہو گئی تھی اور حقیقت یہی ہے کہ جب حسین پہنچے ہیں رخسار پہ رخسار رکھا تو جاکولی کے عالم میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد جب بہن کے کانوں میں بھائی کی آواز نہیں آئی زینب خیمے سے نکلی، اے میرے بھائیا، ارے اب جو بہن کی آواز گئی حسین نے اکبر کے غم کو بلا دیا، اے زینب میں علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آ رہا ہوں، اے بہن واپس جاؤ ابھی حسین زندہ۔